السلام علیکم عزیز طلبہ، ایک مرتبہ پھر آپ کے روبرو ہیں، ایک نئی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ درسی کتاب میں رباعیات کا صفحہ آپ دیکھیے کہ رباعی کسے کہتے ہیں، رباعی کا تعارف کس طرح ہے۔ ہماری درسی کتاب میں رباعیات جو ہیں، اس میں رباعی پڑھیں گے ہم میر انیس، جس کے شاعر ہیں، اور رباعی کس وزن پر لکھی جاتی ہیں، کیا طریقہ کار ہیں۔ اسی طرح رباعی کے جو معنی ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، رے، بے اور عین، یہ تین الفاظ ہیں۔ ربا اس کو کہا جائے گا، یہ عربی زبان سے اخذ شدہ لفظ ہیں، عربی زبان میں مستعمل لفظ ہیں، اور ربا جو ہیں اس کو اگر میم لگا دیا جائے تو مربع ہو جاتا ہے۔ تو دراصل ربا کے جو معنی ہیں وہ چار کے ہیں، 4۔ میم لگانے پر مربع ہو گیا، لیکن اس کا معنی اس میں شامل ہے کہ 4 ضلعوں والی شکل، اسے مربع کہیں گے۔ اسی طرح یہی ربا اگر آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اس میں 3 صفحات کے بعد یعنی کہ پارے کا چوتھا حصہ جب ختم ہوتا ہے، پورے پارے میں سے 1/4 حصہ، پاؤ حصہ ختم ہوتا ہے تو الربا لکھا ہوا آتا ہے، اور پارا جب آدھا ہو جاتا ہے تو النصف لکھا ہوا آتا ہے۔ تو یہ وہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ربا یا ربا۔ اسی طرح رے، بے، عین، اس کے بعد الف، رے، بے، عین اور ہے اگر اس کو کر دیا جائے تو اربعہ ہو جاتا ہے۔ جو طلبہ جغرافیہ اردو میں پڑھتے آ رہے ہیں تو اس میں اکثر کسی خطے کے بارے میں، کسی شہر کے بارے میں، کسی ملک کے بارے میں یہ ٹاپک اور یہ ہیڈنگ، یہ عنوان دیا ہوا ہوتا ہے کہ اس شہر کا، اس خطے کا حدود اربعہ کیا ہے۔ حدود جو ہے جمع ہے حد کی، اربعہ کہتے ہیں 4 کو، چاروں سمت کی حد، کہ یہ خطہ، یہ ملک، مشرق و مغرب اور اس کا شمال و جنوب، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، اس کا عرض و طول کیسا ہے، یہ دراصل اربعہ کے معنی ہے۔ اسی طرح آئیے اور آگے، رباعی جو ہیں یہ 4 مصروں پر مشتمل ایک مختصر نظم ہوتی ہے، اور 4 مصروں میں جو ہے 3 مصرے، پہلا، دوسرا اور چوتھا، تیسرا نہیں، پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع جو ہے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور چاروں مصروں میں ہم جو ہے شاعر قافیہ استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح اسلامی نام جو رکھے جاتے ہیں خصوصاً لڑکیوں میں، جیسے الفیہ، دیکھیے عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے 1000، ثانیہ اس کے معنی ہے 2، اور رابعہ جو نام رکھا جاتا ہے لفظ ربا سے بنا ہے، رابعہ کے معنی ہے 4۔ تو یہ رباعی کے جو معنی ہے وہ 4 میں نکلتے ہیں۔ آئیے رباعی کا ایک مختصر تعارف میں مضمون ایک لکھا ہوں یہاں پر، آپ کو بھی شیئر کرتا ہوں کہ رباعی عربی کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی یعنی کہ ڈکشنری میننگ 4 کے ہیں۔ شاعرانہ مضمون میں رباعی اس صنف کا نام ہے جس میں 4 مصروں میں ایک مکمل وزن ادا کیا جاتا ہے۔ رباعی کا وزن مخصوص ہے، پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ لانا ضروری ہے۔ تیسرے مصرے میں اگر قافیہ لایا جائے تو کوئی عیب نہیں، اگر بائی چانس ہو جاتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کا ایک اسپیشلائزیشن ہے، اس کی خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ لانا ضروری ہے۔ اس کے موضوعات مقرر نہیں، سلیکٹڈ نہیں ہے، کوئی بھی شاعر کسی بھی ٹاپک پر رباعی لکھ سکتا ہے، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ نظم بڑی ہوتی ہے، نعت ہے، حمد ہے، لیکن رباعی صرف 4 مصروں پر ہی مشتمل ہوتی ہے، اور 4 مصروں میں بڑا مضمون اس میں جو ہے آ جاتا ہے، اور ایک بڑی جامع بات، ایک بڑی تفصیل والی بات، ایک بڑی تشریح والی بات، ایک بڑی تفسیر والی بات چھوٹی سی رباعی میں قید ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے جو اہل علم ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ رباعی لکھنا اور رباعی میں خیالات کو سمو دینا گویا کہ ایسا ہے ایک چھوٹے سے برتن میں، ایک چھوٹے سے کوزے میں، اور ایک چھوٹی سی کسی چیز میں پورے سمندر کا پانی اس میں بھر دینا ہے۔ ایک مثال دے کر کے سمجھایا گیا ہے کہ صرف پڑھنے والا قاری
اور قارئین صرف 4 مصرے پڑھتے ہیں، لیکن اس کی تشریح، اس کے خیالات، اس کے تخیلات، اس کے افہام و تفہیمات کا جب تراجم و ترجمہ کیا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ارے اس میں تو سمندر ایسی معلومات موجود ہیں۔ 4 مصروں میں تو کئی صفحات تشریحات میں اس کے جو ہے لگ رہے ہیں اس کو۔ تو اس طرح اردو فارسی کے شعراء نے ہر نوع کے، ہر قسم کے خیال کو اس میں سمویا ہے۔ رباعی کے آخری 2 مصروں، خاص کر چوتھے مصرے پر ساری رباعی کا حسن و اثر اور زور کا انحصار ہے۔ چوتھے مصرے پر جو ہیں رباعی کے خیالات ایک عروج اور کمال کو پہنچتے ہیں، اور پڑھنے والے قارئین جو اہل علم، اہل شعور، باشعور جو قارئین ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ چوتھا مصرع بڑا ہی باکمال ہے۔ چنانچہ علماء ادب اور فصحائے سخن نے ان امور کو ضروری قرار دیا ہے۔ جو بڑے بڑے عالم ہیں، جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ اہل علم ہیں، انہوں نے جو ہے اس امور کو، یعنی کہ اس امر کو، اس کام کو ضروری قرار دیا ہے، اور بعض نے رباعی کے لیے چند معنوی و لفظی خصوصیات کو بھی لازم گردانا ہے۔ عروض کی مختلف کتابوں میں رباعی کے مختلف نام ہیں۔ جی ہاں، علم عروض یہ شاعروں کو جو ہے اس پر عبور حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر عبور حاصل نہ ہو تو کم سے کم بنیادی اس کی جو باتیں ہیں وہ سیکھنا، سمجھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ شاعری کر سکے۔ رباعی جو ہیں اس کے مختلف نام میں سے ایک ترانہ بھی ہیں، اسے 2 بیتی بھی کہا جاتا ہے، 4 مصری بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کو جفتی بھی کہا جاتا ہے۔ رباعی کا موجد یعنی کہ انوینٹر، یعنی کہ ایجاد کرنے والا شاعر جو ہے فارسی میں رودکی کو مانا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ رباعی کا ایک بڑا ہی باحسن اور کمال کے ساتھ ایک تحریر لکھی ہوئی ہیں تاکہ ہمیں رباعی کا پتہ چلے۔ اور رباعی جو ہے اس کی بہت ہی امپورٹنٹ بات اور بہت ہی اہم بات اس کی یہ ہے کہ اس کا ایک خاص وزن مخصوص ہے، جیسے غزل ہو، نعت ہو، حمد ہو، یا کوئی نظم ہو، یا قصیدہ ہو، یا مرثیہ ہو، اس کے اوزان مختلف ہوتے ہیں، سینکڑوں اوزان میں لکھا جا سکتا ہے، لیکن رباعی واحد جو ہے ایک ایسی صنف ہے جسے بحر ہزج میں ہی لکھا جاتا ہے، اور بحر ہزج جو ہے اس وزن پر لکھنا اس میں جو ہے ایک ضروری امر ہے۔ تو اس طرح سے رباعی کی تعریف ہماری جو ہے مکمل ہوئی۔ 24 اوزان میں سے ایک وہ الگ بحث ہے کہ 12 اوزان الگ ہے اور 12 اوزان مختلف ہے جو ایک مفعولاً سے شروع ہوتا ہے۔ اس طرح آئیے ہم جو ہے پہلا مصرع جو ہے اس کا دیکھتے ہیں۔ پہلا مصرع یہ ہے، پہلا شعر یہ ہے: کیا سوچ کے اس دار فنا میں آئے، آفت میں پھنسیں دام بلا میں آئے۔ میر انیس بہت ہی بہترین انداز میں یہ بیان انہوں نے کیا ہے کہ کیا سوچ کے اس دار فنا میں آئے۔ دار فنا، فنا کا گھر، فنا کی جگہ، فنا ہونے والی چیز یعنی کہ دنیا۔ انہوں نے جو ہے ڈائریکٹلی دنیا کو دار فنا کہہ دیا، یعنی کہ براہ راست دنیا کو دار فنا کہہ کر کے پکارا ہے، تو یہ صنعت استعارہ استعمال ہوئی ہے۔ اور دوسرے مصرے میں دام بلا بھی کہہ دیا، یعنی کہ مصیبتوں کا گھر، پریشانیوں کی جگہ۔ دام کہتے ہیں جال کو، پریشانیوں کا جال۔ تو شاعر اس میں کہتا ہے کہ انسان جو ہے کیا سوچ کر اس دنیا میں آئے ہیں، اور بس آئے کیا ہے کہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں اس کے پیچھے ہیں، اور آفت میں پھنس گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی جال میں پھنس گئے ہیں، وہ بھی جال ایسا کہ جو پریشانیوں کا جال ہے، اور جال میں جو بھی پھنستا ہے وہ الجھ کر رہ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے شاعر نے سب سے پہلے اس شعر میں دنیا سے بے ثباتی، دنیا سے بے رغبتی اور دنیا کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، جو صوفیان کرام کرتے ہیں، جو علماء کرام اپنے وعظوں میں کرتے ہیں، بیانات میں کرتے ہیں۔ یہ بڑا بہترین پیغام ہے۔ اسی طرح دوسرا جو شعر ہے وہ دیکھیے، اب اس شعر سے متصل یہ شعر ہیں، اس میں اس کے ایک جواباً کچھ باتیں بھی رہیں گی کہ دنیا میں دار فنا میں آئے ہیں، دام بلا میں جو ہے پھنس چکے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اس طرح عدم سے آئے دنیا میں انیس، جیسے کوئی کارواں سرا میں آئے۔ کہ شاعر کہتا ہے کہ ہم
ایسے آئے ہیں دنیا میں جیسے کہ کوئی کارواں سرا میں کوئی قافلہ آ کر کے رکتا ہے۔ کوئی قافلہ، کارواں سرا سے مراد کہ کارواں جو ہے فارسی میں قافلے کو کہتے ہیں، اور پرانے زمانے کے اندر جو ہے کاروان اور قافلے جو ہیں رکا کرتے تھے، کچھ کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا، کبھی کبھار قیام بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دنیا بس ایسی جگہ ہے کہ دنیا میں آنے والے گویا ایسے آتے ہیں دنیا میں اور ایسے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں جیسے کہ کوئی قافلہ آ کر کے کسی کارواں سرا میں، یعنی کہ کسی ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھائے اور وہ بس نکل جائے۔ تو اتنا کم وقت جو ہے انسانوں کو دنیا میں ملا ہے، وہ اسے غنیمت جانے، وہ اس کی اہمیت کو جانے کہ دنیا کے جو اوقات ہیں، دنیا کے جو لمحات ہیں بہت ہی زیادہ کم ہے، اس کو غنیمت جان کر کے اس کی قدر کرے اور اپنی آخرت کی زندگی کی جو ہے فکر کرے۔ اسی طرح آئیے پھر شاعر کہتا ہے، اندیشہ باطل سحر و شام کیا، عقبیٰ کا نہائے کچھ سر انجام کیا۔ شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ اندیشہ باطل سحر و شام کیا، کہ انسان جو ہے دنیاوی چیزوں میں اور دنیا کی چیزوں کی فکروں میں سحر و شام، یعنی کہ صبح و شام، دن رات اس میں ملوث ہیں، مبتلا ہے، مصروف ہیں، اور آخرت کی زندگی کا اس کے نہ ذہن میں کوئی نقشہ ہے اور وہ بس دنیا کے گھروں کو بنانے میں لگا ہوا ہے، اور آخرت کا گھر یعنی کہ اسے جو قبر میں جانا ہے اس گھر کو مزین کرنا، اس گھر کی تیاری کرنا اسے کچھ ذہن میں ہی نہیں رہا، اور وہ بس اندیشہ باطل میں رہا، یعنی کہ باطل کے فکر میں رہا۔ اور دنیا جو ہے ایک باطل جگہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کی کوئی اہمیت کتابوں میں اہل علم نے نہیں لکھی، اور عقبیٰ کہتے ہیں آخرت کو۔ آخرت کے لیے کوئی فکر اور کوئی اس کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، جو کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انسان کو احساس ہونا چاہیے، وہ حساس رہنا چاہیے، اور اسے جو ہے دنیا سے جب وہ ملک عدم کی طرف جائے گا، آخرت کی طرف جائیں گا، اور عقبیٰ کی طرف جب وہ جائیں گا، اس دار فنا سے جب دار جاوید میں جب وہ جائیں گا، یعنی کہ ہمیشہ والی زندگی کی طرف وہ جائیں گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی تیاری خود کرے، نیک اعمال کرے۔ اسی طرح آئیے اگلا مصرع ہم دیکھتے ہیں، ناکام چلے جہاں سے افسوس انیس، کس کام کو یہاں آئے تھے کیا کام کیا۔ بالکل حقیقت بات ہے یہ کہ انسان یہاں کی رنگ رلیوں میں، رنگینیوں میں، یہاں کی جو ہے چاق و چوبند دنیا کے اندر ایسا کھو گیا ہے کہ اپنے مقصد کو بھول بیٹھا، اپنے مقصد کو فراموش کر بیٹھا ہے، جو کہ ایک بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے۔ افسوس صد افسوس کی بات ہے کہ انسان اس دنیا میں جو ہے ناکام چلے جہاں سے افسوس، جب دنیا سے جاتا ہے تو ناکامی کو لے کر کے جاتا ہے، حالانکہ اللہ نے ہمیں کس کام کے لیے یہاں بھیجا تھا۔ پہلے تو اپنی خود کی زندگی بنانا، اس کے بعد گھر والوں سے لے کر اپنے محلے والے دوستوں کی اور تمام لوگوں کی فکر کرتے ہوئے، اور پھر پوری انسانیت کی فکر کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے کامیاب ہو کر کے لوٹے۔ لیکن چونکہ انسان مال و اسباب میں ایسا کھو گیا ہے، مال کی رنگینیوں میں، مال کی لالچ میں، اور اشیاء کی جو ہے چیزوں میں بہت کھو کر کے رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ناکام لوٹ رہا ہے، حالانکہ یہ انسان کی ہمیشہ کی ناکامی ہے، اسے سوچنا چاہیے۔ اسی طرح آئیے اگلا شعر، شاعر کہتا ہے، جب اٹھ گیا سایہ جوانی سر سے، پھر ہوگی جدانا سرگرانی سر سے۔ شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ جب جوانی کا سایہ جو ہے سر سے اٹھ گیا تو پھر سر سے پریشانی کا جو بوجھ ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر یہاں پر شاعر کہتا ہے، پھر ہوگی نہ جدا سرگرانی سر سے، یا سرگرانی سر سے، یعنی کہ شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ انسانی ایک عادت ہے، ایک فطرت ہے کہ نیکی کے کام جو ہے کرنے کے لیے انسان انتظار کرتا رہتا ہے، اور کہتا ہے کہ ابھی تو مجھے بہت ساری زندگی پڑی ہے، اور میں آہستہ آہستہ جب وقت آئے گا تو میں کام کروں گا، اچھے نیک اعمال کروں گا، اور پھر جوانی کے جو دن ہیں، جوانی کے جو ایام ہیں، وہ پھر میں اس کو جو ہے سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن
وہ کہتے ہیں کہ وقت جو ہے بالکل رکتا نہیں اور گزرتا جا رہا ہے، اور انسان کو اس بات کا اندازہ تب ہوتا ہے جب بڑھاپا جو ہے اس کی دہلیز پر آ کر دستک دے دیتا ہے، جب اس کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، اور جب وہ عبادت بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، جب وہ مسجد کی طرف رخ کرتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں بھی ایک طریقہ ہے، اور دنیا میں بھی ایک اصول، ایک ضابطہ، ایک فارمیٹ، ایک فارمولا بنایا گیا ہے۔ گورنمنٹ بھی جب نوکری پر اور کسی سروس کے لیے کسی کو جب چنتی ہے، سلیکٹ کرتی ہے، تو آفٹر 60 ایئرس جو ہے اس کو 60 سال کے بعد اس کو ریٹائرمنٹ کے لیے بولا جاتا ہے کہ جاؤ اب گھر پہ بیٹھو، یعنی کہ اب تم سے کچھ کام ہونے والا نہیں، اور آپ کچھ کام کے نہیں رہے، آپ گھر پہ جا کر بیٹھ جاؤ۔ اور ہم دینداری کا جو ہے دینداری کی طرف جب رجوع ہونے کے لیے ہمارا دل ہوتا ہے تو ہم 60 کے بعد جو ہے مسجد کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ دنیا والے جب ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑتے، اس کے بعد ہم اللہ کے آگے جو ہے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو اللہ کو بھی ناراضگی ہوتی ہے کہ آپ کسی کام کا نہیں رہا، اب آیا ہے۔ لیکن خیر، اللہ تو رحیم و کریم ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جوانی کا جو سجدہ ہے وہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے زیادہ اہمیت والا اور افضل ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ ہم عبادتوں میں، نیک کاموں میں جوانی کی عمر سے جو ہے رہنا چاہیے۔ اسی طرح آئیے، شاعر کہتا ہے کہ کچھ ہوگا نہ ہاتھ پاؤ مارے سے انیس، جس وقت گزر جائے گا پانی سر سے۔ جی ہاں، پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہاتھ پاؤں مارنے سے کچھ ہوگا نہیں، جب اپنی طاقت اور قوت ختم ہو جائے گی، اور تمام چیزیں اور تمام جو انرجی ہے انسان میں جو ہوتی ہے، چاہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو یا پھر طاقت و قوت کی بات ہو، جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہم کو جوانی کو، صحت کو، تندرستی کو غنیمت جاننا چاہیے، یہاں تک کہ اہل مال کو مال جو ہے اس کے اعتبار سے غنیمت جاننا چاہیے کہ یہ مال نکل نہ جائے، اس سے پہلے ہم صدقہ، خیرات، نیک کاموں میں اس کو لگائے۔ تندرست کو یہ سوچنا چاہیے کہ تندرستی ختم ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں جو ہے میرا کچھ نہ کچھ جو ہے حصہ لگ جائے۔ اسی طرح شاعر میر انیس نے بہت ساری اچھی باتیں اس رباعی میں بیان کی ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ 2 دن کی حیات پر عبث غرہ ہے، خورشید نہ بن خاک کا تو ذرہ ہے۔ یہاں پر جو ہے شاعر نے بہت اچھی بات بیان کی ہے، دنیا سے بے رغبتی کی بات بیان کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی ہے، صرف 2 دن کی زندگی ہے، اور غرہ سے معنی غرور کے ہیں، تو اس میں تکبر و غرور کرتا ہے انسان۔ تجھے چاہیے کہ تو اپنی جو لیول ہے اور اپنی جو حیثیت ہے، اپنی جو اوقات ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ تو خاک سے بنا ہے۔ خورشید نہ بن، تو سورج کی طرح تکبر نہ کر، تو خاک کا ذرہ ہے، تو مٹی ہے، مٹی سے بنا ہے، تو مٹی میں ہی ملنا ہے۔ اور ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ بڑے بڑے بادشاہ اور کئی اہل مال آج زمین دوز ہیں، آج جو ہے کئی منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ پرانی باتوں سے عبرت حاصل کرے، سبق سیکھے کہ وہ لوگ جن کے آج تاریخ میں اور ہسٹری کے اندر جو ہے جن کے سنہری الفاظ میں نام لکھے گئے ہیں، آج بھی ہزاروں سال بعد جن کے نام زندہ ہے، لیکن وہ تمام لوگ بھی آج مٹی کے نیچے ہے، ان کا تخت و تاج، ان کی حکومتیں، ان کی سلطنتیں ساری کے ساری جو ہے ختم ہو چکی ہے۔ تو انسان کو ان چیزوں سے سبق لینا چاہیے اور انسان کو سمجھنا چاہیے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ مردم کے نہال زندگانی کے لیے یہ آمد و شد دم کی نہیں ارہ ہے۔ یہاں پر جو ہے شاعر کس بات کو بیان کر رہا ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے، چاہے وہ اس میں صحت ہو یا پھر اپنی زندگی میں وہ مال و دولت جو کماتا ہے وہ ہوں، یہ اس کو ہمیشہ کا جو ہے طاقت سمجھ بیٹھتا ہے، جبکہ یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کو کئی بار یاد دلایا گیا ہے کہ اکڑ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اندر گھمنڈ، تکبر، یہ سب چیزیں جو ہے نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں جو ہے ایسی ہے آتی جاتی رہتی ہیں، اور انسانی جسم کے لیے زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہاں پر لفظ ارہ جو استعمال کیا گیا ہے، دیکھیے آخری مصرے میں، یہ آمد و شد یا آنا جانا،
یہ بہت ہی کم وقت کا ہے، اور شاعر کہتا ہے جیسے کہ اس کا معنی یہاں پر دیا ہوا ہے آری، یعنی آری سے کسی چیز کو جو ہے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کاٹتے ہیں، اسی طرح اس کی عمر گھٹ رہی ہے، آنا جانا کم ہو رہا ہے، اور انسان درجہ بدرجہ اس کی صحت کم ہو رہی ہے، اس کی طاقت کم ہو رہی ہے، اس کی عمر کم ہو رہی ہے، اور وہ ہر سالگرہ کے موقع پر جو ہے خوشیاں منا رہا ہے، ہیپی برتھ ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے، لیکن جب کہ وہ قبر سے قریب ہوتا جا رہا ہے، آخرت سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان باتوں پر غور کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی طرح سے میر انیس نے ہم کو بہت ساری اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ آئیے ہم خاکے پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں پر میر انیس کا نام دیا ہوا ہے میر ببر علی، اور مقام پیدائش فیض آباد میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام ہے میر مستحسن خلیق، وہ بھی ایک باکمال شاعر تھے، لکھا ہوا ہے، اور ان کے جو دادا ہیں میر حسن۔ اسی طرح سے یہاں پر جو ہے میر انیس کی رباعیوں کے مضامین کیا کیا تھے؟ اللہ کی وحدانیت، اس کے بعد عشق حقیقی، دنیا کی بے ثباتی، اور فکر آخرت۔ اسی طرح سے آئیے ہم جو ہے نظر ڈالتے ہیں، پہلی رباعی میں شاعر جو بات کہنا چاہتا ہے اسے لکھیے۔ یہاں پر سوال دیا گیا ہے کہ پہلی رباعی میں شاعر جو بات کہنا چاہتا ہے اسے لکھیے۔ آئیے ہم اسے آسان صورت میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جواب: پہلی رباعی میں شاعر میر انیس دنیا اور آخرت کی حقیقت کو وضاحتاً بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ کیا سوچ کر اس دنیا میں آئے کہ یہ جگہ تو عنقریب فنا ہونے والی اور ختم ہونے والی ہے۔ بظاہر تو دنیا عیش و عشرت اور لذت و راحت کی جگہ نظر آتی ہے، مگر یہ راحتیں اور لذتیں حاصل کرنے کا وقت تو اتنا کم ہے کہ جیسے کوئی قافلہ کسی جگہ کھانے اور آرام کرنے کے لیے رکے اور سفر پر روانہ ہو جائے، تب احساس ہوا یہ راحتیں اور لذتیں عارضی اور وقتی ہیں، اور اس میں مصروف ہو جانا گویا کہ مصیبت اور پریشانی میں پھنس جانے جیسا ہے۔ میر انیس نے دنیا کو دار فنا اور دام بلا کہہ کر صنعت استعارہ استعمال کیا، جبکہ کارواں سرا کا لفظ استعمال کر کے لفظ جیسے استعمال میں لا کر صنعت تشبیہ سے بھی مزین کیا ہے۔ اس طرح سے اس کا جواب ہوا۔ جواب کو 2-3 مرتبہ پڑھیے اور سمجھیے۔ دوسری رباعی کے اس شعر میں برتی گئی صنعت کی شناخت کیجیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کون سا شعر ہے وہ۔ اندیشہ باطل سحر و شام کیا، عقبہ کا نہائے کچھ سر انجام کیا۔ جواب: پہلے مصرے میں سحر اور شام ایک دوسرے کی ضد ہیں، اسی لیے صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے، اور پہلے مصرے میں سحر اور دوسرے مصرے میں سر استعمال ہوا ہے، اور دونوں الفاظ میں لفظ ہے کا فرق ہے، اسی لیے تجنیس زائد یا تجنیس ناقص کا بھی استعمال ہوا ہے۔ آئیے اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں۔ چوتھی رباعی کا مضمون اپنے الفاظ میں لکھیے۔ خیر اس کا جواب تو نہیں لکھا ہوں میں۔ چوتھی رباعی اس سال کے نصاب یعنی کہ سلیبس سے حذف کر دی گئی ہے، شامل نہیں کی گئی۔ اسی طرح پانچویں رباعی میں برتی گئی صنعت کی نشاندہی کیجیے۔ تو پانچویں رباعی بھی اس سال کے نصاب سے جو ہے حذف کر دی گئی ہیں، یعنی کہ کٹ کر دی گئی ہیں، اس میں شامل نہیں کی گئی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ اس میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ پانچویں جو رباعی ہے اس میں جو الفاظ آئے ہیں اسیری، فقیری اور شباب اور پیری، تو اس میں جو دوسرا جو شعر ہے اس میں دیا گیا ہے شباب۔ شباب کہتے ہیں جوانی کا عالم، اور پیری کہتے ہیں بڑھاپا۔ تو اسی طرح سے جو ہے اس میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، چھٹی رباعی کے متعلق بھی سوال کیا گیا ہے کہ چھٹی رباعی کے